ہمارا پیارا بھائی آ گیا، دین اسلام کا آخری ماننے والا. جی بھائی جان. جی السلام علیکم. اچھا وہی ہے، میں کہا شاید کوئی اور ہے. وعلیکم السلام. الجنت الحلال نہیں، الجنت الحرام والدوزخ الحلال. جی صاحب. جی فرمائیے. لے صاحب، آپ کو فرمانے کے لیے آپ کو سکرین بھی دکھا دیتے ہیں. قرآن تو پہلے ہی آپ کو یاد ہے نا؟ جی الحمدللہ. یہ جناب چیپٹر نمبر 37 آیت نمبر 91 سے پڑھیں، کیا لکھا ہوا؟ یہ سورۃ الصافات ہے، تھوڑا پیچھے جائیے نا. جی پڑھیے، کیا لکھا ہوا؟ فراغ الی آلہتہم فقال لا تأکلون. ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہو گیا. فقال، اس نے کہا، الا تأکلون، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بوتوں سے کہا. آگے. ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے ہو؟ آگے. فراغ علیہم، پھر شروع ہو گیا ان کے اوپر ضربا بالیمین، جو ضربے لگا رہے تھے اس کے اوپر. جی اٹیک کر رہے تھے، مار رہے تھے. اچھا یہاں پر بات ختم ہو گئی. پھر قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت یہ کرتے کالا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ آ گیا؟ یہ اپنے اچھا تو پاس سے ہی ایڈ کر رہے ہو؟ جو ایک لکھا ہوا سیکنڈ. وہ پڑھو نا، اسے ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کرنا، جو لکھا ہوا وہ پڑھو. اچھا یہاں پر قال کس نے کہا مجھے بتائیے. Then they came towards him، تو وہ لوگ ابراہیم کی طرف آئے. یہاں پہ کسی اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے. اچھا فاقبلوا الیہ یزفون، وہ ہاں، لوگ دوڑتے ابراہیم کی طرف آئے. لوگ جب وہ ضربے لگا رہا تھا تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. آگے. ایک سیکنڈ کالا. ایک سیکنڈ. اب ہے اب کالا، یہ یہاں پڑھو. ایک سیکنڈ یہاں پر اب آپ کو سورۃ انبیاء میں جانا پڑے گا. صبر، یہاں پہ آگے کالا پڑھو. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون، اے تم عبادت کرتے ہو، ما اس چیز کی، تنحتون، جو تمہیں خود تراشا ہے، ان چیزوں بہترین، کی عبادت کرتے ہو. بہترین. اب یہ والی دوسری آیت یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے اب ہم. پڑھیں سر. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے خلاف، کیا بعد کروں ان گا؟ تولوا، سازش کروں گا. سازش کروں گا. بہترین. آگے چلتے ہیں. بعد ان بائی دا وے تولوا یہ یاد مدبرین. رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ کئی دن کا مطلب ہوتا ہے سازش. سازش. اوکے. سازش کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف. جی آگے. فجعلهم جزازا، اور اس کو ٹکڑی ٹکڑی کرایا، الا کبیرا، مگر اس کا بڑا جو ہے، بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا. لعلهم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. آگے. اچھا جب ان لوگوں کو پتہ چلا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، ہوں من فعل هذا، کس نے کیا یہ کام، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہوں انه لمن الظالمین، یقینا وہ بڑا ظالم ہے جس نے کیا. ان لوگوں نے کہا. بالکل. آگے. قالوا، پھر وہ لوگ کہتے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کا نام، یذکرہم، اس سے یہ باتیں کرتے ہوئی، یقال له ابراہیم، جو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. آگے. قالوا، ان لوگوں نے کہا، فأتوا به، اس کو لے کر آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلهم یشهدون، تاکہ یہ لوگ ان پہ گواہی کریں. آگے. قالوا، پھر ان لوگوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اانت فعلت هذا بآلهتنا، یہ ابراہیم، کیا تم نے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ آگے. تو ابراہیم علیہ السلام، قال، ابراہیم نے کہا، بل فعلہ، بلکہ یہ کام کیا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، جو یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ لوگ بولتے ہیں. آگے. فرجعوا الی انفسہم، پھر ان لوگوں نے اپنے دل میں سوچا. فقالوا، کہا ان لوگوں نے، انکم، یقینا تم، انتم الظالمون، تم ظالم ہو. اپنے آپس میں سوچتے ہیں. اوکے. سوچتے نہیں تم ظالموں میں سے ہو. آگے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان لوگوں نے اپنے سر کو نیچے کرایا، کیونکہ وہ بھوت ہے، وہ تو بات نہیں کرتے ہیں.
پھر کیا کہا لقد علمتا, کیا تم جانتے ہو, یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون, اے تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, ما اس چیز کو, لا ينفعکم شیئا, جو تم کو نہ نفع دیتا ہے, ولا يضرکم ولا ضرر. اوکے بس کافی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, تم نے دو کہانیاں پڑھی جو ڈفرنٹ صورتوں کے اندر لکھی ہوئی, یہ صورتیں ایک دوسرے سے 4 سال اپارٹ ہیں تقریباً, گیو اور ٹیک. یہ دو صورتوں کے اندر دو کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے. ایک کہانی جو تم نے پڑھی اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب ابراہیم بتوں کو توڑ رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اور لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور اسے پکڑ لیا. دوسری میں لکھا ہوا ہے, دوسری صبر صبر, ابھی تم نے دونوں پڑھی ہیں, جو بولنا ہوگا بعد میں پڑھنا, مجھے مدعا رکھنے دو. ایک صورت میں تم نے پڑھا ابراہیم بت توڑ رہا تھا, لوگوں نے دیکھا وہ بھاگتے ہوئے آئے اس کی طرف, دوڑتے ہوئے آئے, تم نے پڑھا ابھی, اللہ بتا رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے, دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تم یہ کیا کام کر رہے ہو, تم یہ ایسی غلیظ حرکت کیوں کر رہے ہو. ایک آپ نے یہ پڑھا. دوسری جگہ پہ سیم کہانی لکھی ہوئی ہے, وہاں پہ ابراہیم نے بت توڑے, توڑ کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور چلا گیا. نیکسٹ ڈے لوگوں نے دیکھا, اوئے ہمارے تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں, صرف بڑا بت رہ گیا ہے. لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی, تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا یار ابراہیم ایک بندہ تھا جو ہمارے بتوں کے بارے میں غلط ملت بات کرتا تھا, بکواس کرتا تھا, برنگ ہم ان. انہوں نے ابراہیم کو لے کے آئے, انہوں نے ابراہیم سے پوچھا, ابراہیم نے کہا یار بڑے بت سے پوچھ لو. تو ان لوگوں نے کہا ارے ہم کیسے پوچھیں, ارے یہ کیسے ہو گیا. تو پھر ابراہیم نے ان سب کے بتوں کو گالیاں دینا شروع کی, منوس منوس کہنا شروع کیا. ناؤ یہ دو کہانیاں ہیں, مجھے بتائیں ان میں سے سچی کہانی کون سی ہے؟ ایک سیکنڈ, دیکھو دونوں صحیح ہے, لیکن قرآن کریم اس طرح بتاتے ہیں کہ سورۃ صافات میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا پھر گیا, جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابراہیم نے توڑا تب فاقبلوا الیہ یزفون, تب وہ لوگ دوڑے جب آئے. سورۃ صافات میں یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تب آئے, ایسا نہیں ہے. واپس آتے ہیں. دیکھو کتنی بڑی جھوٹ بول رہے ہو, بلا وجہ بیچ میں ڈال رہے ہو. وہ پل پڑا ان پہ ضربے لگاتا ہوا دہنے ہاتھ سے, تم نے ابھی دیکھا ہے, ضربن بل یمین. اس کے بعد اگلی آیت کہتی ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے, ضربے لگاتا ہوا پل پڑا اور وہ اس کے اوپر دوڑتے ہوئے آئے. یہاں پہ ابھی وہ ضربے لگا رہا ہے, وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. دوسری طرف بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے. مجھے بتاؤ, اللہ ایک کہانی بتا رہا ہے, 4 جگہوں پہ بتا رہا ہے, ابھی میں نے 2 جگہ کھولی ہیں آپ کے سامنے, 4 جگہوں پہ بتا رہا ہے ایک ہی کہانی. ابھی میں نے 2 جگہ چھوڑی ہیں, 2 اور جگہ ہیں جن کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں, ابھی نہیں پڑھ رہا. یہ 2 ہی جگہوں کے اوپر ایکسپلیسٹلی کہانی کے اندر فرق کیوں ہے؟ دیکھو یہاں سورۃ جو صافات میں ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو بت ہے ضربے لگائی. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اسی ٹائم آیا, لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بت توڑے گئے, جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے توڑے گئے, کہاں پہ لکھا ہے لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے. لوگوں نے جب بھاگتے ہوئے لوگ تب آئیں گے جب کوئی کام کر رہا ہے. جب آگ لگی ہوتی ہے نا گھر کو, تب لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. جب آگ لگ کے آگ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے نہیں آتے. اچھا, ان دونوں آیاتوں کے میں کہا, دونوں آیاتوں کے بیچ میں کہا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا. سورۃ صافات میں 94 اور 93 کیوں آ رہے ہیں, وہ کس کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں؟ ابراہیم کو پکڑنے کے لیے, کسی اور کو پکڑنے کے لیے؟ یہ لوگ جب اس وقت آئے جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بتوں کو کہاں لکھی ہے یہ والی بکواس جو آپ کہہ رہے ہیں, کہاں لکھی ہے؟ یہ سورۃ انبیاء میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا. انبیاء میں دوسری کہانی ہے. دیکھو یہاں پہ ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے اس کی طرف, آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے, ورڈنگ بالکل فرق ہے, ورڈنگ بھی فرق ہے, ابراہیم کی سٹیٹمنٹ بھی فرق ہے. جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں, یہاں پہ فرق, یہاں پہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا بڑے بت سے پوچھ لو, انہوں نے کہا ایک عمارت بناؤ, اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو, ختم. یہاں پہ اس نے کیوں نہیں کہا بڑے بت سے پوچھ لو؟ تو سورۃ انبیاء میں کہا کہ جا کے پوچھ لینا, وہاں دونوں کو آپ سامنے رکھیں گے نا, 2 ڈفرنٹ سٹوری. تو مجھے بتاؤ, ایک ہی سٹوری کو 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ 2 ڈفرنٹ طریقے سے اگر بیان کیا ہوا ہے, تو مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کون سی سٹوری سچی ہے؟ بات یہ ہے, قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن نے ایک سٹوری نہیں بتایا, پوری قرآن کریم میں بتایا تاکہ لوگ ان کے اندر سرچ کریں. یہاں جو سورۃ صافات میں بتایا, اچھا, یعنی کہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں, ذرا سمجھائیں مجھے. یعنی کہ میں ایک جگہ ایک کہانی پڑھوں, ٹھیک ہے,
اس کے بعد میں دوسری جگہ کہانی پڑھوں اور پھر میں جو ہے نا دونوں کہانیوں کو مکس کروں. بات یہ ہے کہ اللہ یہی تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ان کی آیاتوں کو سمجھو، ان کی جو حروف ہے ان کو سمجھو نا، یہی تو اللہ کہتا ہے. میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ترتیل نہیں، ترتیل جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیب تو ہے، یہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا سٹوری ہے، کن کن صورتوں میں سب کو جمع ایک کرو. سیکنڈ، یہ جو ترتیل کی ٹرانسلیشن تم نے کی ہے نا، مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ سورۃ مزمل کی 3 نمبر آیت ہے، ورتل القرآن نہیں، ترتیلا. ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ آپ سورۃ مزمل کی 3 یا 4 نمبر آیت ہے، اسی میں ابھی قرآن اترا ہی نہیں ہے. ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھو بھائی میرے سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا بات کرتے ہیں، لیکن ترتیل کا آ مطلب بھی نہیں سکتی. ترتیل یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہوئی ہے ترتیل کی؟ تو قرآن میں تو لکھا ہے نا. بھائی جان، ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہے؟ میں نے سمپل سی بات کی ہے. میں سمجھا نہیں. آپ نے کہا ترتیل کا مطلب ہے ابراہیم کی جو 2 کہانیاں ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں. میں نے سمپل سوال کیا ہے، ترتیل والی یہ کہانی جو آپ دے رہے ہیں یہ ٹرانسلیشن کس نے کی ہے ترتیل کی؟ اچھا مجھے بتائیے ابھی سورۃ مزمل کب اترا؟ سر جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے تقریباً 2 سے 4 سال اپارٹ ہیں. یہ دونوں کہانیاں، ایک چیپٹر نمبر 21 ہے، ایک چیپٹر نمبر 37 ہے. مجھے بتائیں چیپٹر نمبر 21 اور 37 کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے؟ ارے بھائی جو بھی ہے ہمارے پاس جو قرآن ہیں کریم ابھی موجود ہے ہیں اسی کو ہمیں سمجھ ہیں لینا چاہیے. اور آپ کو کیا ہے، تو آپ آپ نے 4 تو نہیں سال کہا کب، آپ نے اللہ کی کہا کلام. ابھی آپ نے کیا کہا کہ ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کتنا ہے؟ نہیں یہی تو اللہ کی کلام میں انسان ایسا کر نہیں سکتا ہے کہ ابھی ایک سٹوری اترا 4 سال ایگزیکٹلی پہلے یہ میں آپ کو اور بتا رہا پھر ہوں کہ 4 دیکھو سال اللہ، ابھی پھر سے اترا. اگر وہ اگر نہیں کر وہ سکتا. اگر ایک انسان یہ کہانی بولتا اور اس طریقے سے ایک ہی کہانی کو 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ اتنے ڈفرنس سے بولتا تو ہم کہتے ہیں الو کے پٹھے، پہلے تو نے کچھ اور بتایا تھا، کھوتی کے بچے، اب تو کچھ اور بتا رہا ہے. تو مجھے بتا کہ ابراہیم نے بڑے بت کے سامنے کلاڑی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ بڑے بت کو بخشا تھا کہ نہیں بخشا تھا؟ پہلے تو نے کچھ اور بتایا تھا، کچھ اور بتا رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر تو لکھا ہے کلاڑی کہاں ہے سورۃ انبیاء میں؟ کلاڑی گولی مار دو نا یار، تفسیر کی بات کی، غلطی ہوگی مجھ سے، واپس لیتا ہوں کلاڑی. میں دوبارہ سے بولتا ہوں، چلو سوری، غلطی میں بھی تفسیر پہ چلا گیا، دور فٹے منہ یار، سوری. ابے الو کے پٹھے، پہلے تو نے بتایا تھا کہ بڑے بت کو چھوڑ دیا، اب تو نے بتایا بڑے بت کی بات ہی نہیں کر رہا. بھائی ایک ایک سمپل سیکنڈ سی بھائی، بات ایک ہے. سیکنڈ. صرف بات یہ ہے سورۃ انبیاء میں بڑی بوت کو چھوڑ دیا اور یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھو. سورۃ صافات میں یہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو. دونوں میں سیم ہے، کوئی فرق بھائی نہیں ہے. کہاں سے میں، ابے دوسری ایک سیکنڈ، یہاں پہ اس نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہاں پہ کہاں کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، کہاں کہہ رہا ہے ان سے پوچھو. یہ دیکھو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تم انہیں پوچھتے ہو جن تم خود تراشتے ہو؟ دیکھو ان سے پوچھو والی بات ہی نہیں ہے، اس کے دوڑتے ہوئے آئے، کیا تم انہیں پوچھو جو خود تراشتے ہو؟ اور جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو، انہوں نے کہا اسے جھونک دو آگ میں. بھائی کہاں لکھا ہے ان سے پوچھو، کہاں لکھا ہے؟ اچھا یہ نہیں لکھا سورۃ انبیاء میں ثم نكس نہیں، على رؤوس. ایک سیکنڈ کہاں لکھا ہے ان سے پوچھو؟ یہ بھی لکھا بھائی قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم. ان سے بھائی پوچھو. یہاں پہ آ گئے نا، چیپٹر 21 میں آ گئے، اس سے پوچھو. یہاں پہ آ گئے ان سے پوچھو، یہاں پہ ان سے پوچھو. یہاں پہ بڑا بت چھوڑا ہے، یہاں پہ بڑا بت چھوڑا، وہاں پہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، ان سے پوچھو. یہاں پہ نہیں کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، یہ ان سے پوچھو کہاں پہ کہہ رہا ہے؟ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے نا ان سے پوچھو. تو جب اس نے چھوڑا ہی نہیں یہاں پہ کوئی، تو پوچھو کس سے ہوئے گا؟ بابا جی کے ٹھلو سے؟ بھائی آیات مکمل کر لو پھر سمجھو. سورۃ انبیاء میں 63 میں جو آیت ہے اس میں صاف کہا ہے قال بل فعله كبيرهم، یہ کام بڑی نہیں کیا، ھذا یہی بوت ہے، فاسالوهم ان سے پوچھو. لکھا ہے صاحب تو ان سر کانوا یہ یہاں ينطقون. پہ نہیں نہ لکھا ان سے پوچھو. تو ایک سیکنڈ بھائی، تو ضرورت نہیں ہے نا سورۃ صافات میں نا ایک جگہ تو نہیں لکھا ہے نا. ایک سیکنڈ، مجھے ایک بتائیے سمپل سی بات، اللہ کو ایک کہانی 4 دفعہ بتانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ اس لیے کہ انسان قرآن کریم کے اندر سرچ کرے.
نہیں ایک سیکنڈ, قرآن کریم میں سرچ کریں در فٹے منہ, یعنی کہ انتہائی در فٹے منہ اس اللہ کے اوپر لا حول جس ولا نے قوة إلا بالله. صرف اور صرف 6,600 آیتیں دیں تقریباً, ٹھیک ہے, ان 6,000 آیتوں میں بھی اس نے ایک ہی کہانی کو 4 دفعہ بیان کیا, اور چاروں دفعہ اس نے ڈفرنٹ ڈیٹیل میں بات کی اور ڈفرنٹ لفظوں میں بات کی, اور ابراہیم کے رسپانس بھی فرق تھے اور لوگوں کے رسپانس بھی فرق تھے. کیوں؟ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, سورت یوسف کا جو سٹوری ہے پورا اتارا سورت یوسف. بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں ابراہیم کی, ابھی یوسف کی بات نہیں کرو میرے ساتھ. جب جیسے یوسف ایک والی کہانی لے کے آؤں گا, یوسف والی کہانی میں بھی اتنی بڑی بونگیاں ہیں, میں وہ بھی لے کے آؤں گا انشاءاللہ, بفضل خدا بفضل زندگی, ناٹ بفضل اللہ, بفضل خدا بفضل زندگی, ٹھیک ہے. قرآن کے 22 پروفٹس کے اوپر میں بات کروں گا. آج میں ابراہیم پہ بات کر رہا ہوں, اور میں نے 22 پروفٹس کی بے وقوف حرکتیں جو قرآن میں لکھی ہیں میں ساری کی ساری ایکسپوز کروں گا بفضل خدا بفضل زندگی, ٹھیک ہے. تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینے کا آپ نے, یہ ذہن میں رکھیں گے, ٹینشن نہیں لینی آپ نے, وہ میرا کام, ٹھیک ہے. ابھی ہم ابراہیم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو ان میں تو صاف لکھا ہے جو غلط نہیں ہے, لیکن آپ کو غلط لگ رہا ہے. یار میں نے کب وہ کیا غلط یا صحیح, میں کہہ رہا ہوں 2 دفعہ اللہ نے کہانی بیان کی, دونوں دفعہ ابراہیم کی سٹیٹمنٹ فرق ہے. کیوں؟ اسٹیٹمنٹ مجھے یہ تو آپ کو لگتا ہے نا کیا اسٹیٹمنٹ مطلب آپ کو لگتا ہے, فرق. آپ کو نہیں لگتا؟ سنیں 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 سنیں, یہ دیکھیں ابراہیم کو جب انہوں نے پکڑا, ابراہیم کا یہاں پہ جواب کیا, یہ ابراہیم کو انہوں نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے. ابراہیم کا جواب کیا, عربی پڑھیں. ایک سیکنڈ ابراہیم کا جواب کیا, عربی پڑھیں. میں بتا دیتا ہوں. یہ فاقبلوا واللہ خلقکم وما تعلمون, یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کالا, یہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے کہا کالا اتبعون ما تتقون ما تنحتون, تم عبادت کرتے اس چیز کی جو تم نے تراشا ہے, ٹھیک ہے. بہترین. ہاں, اب یہاں پہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے, سنیں ذرا, یہ دیکھیں یہاں واللہ پہ ابراہیم تو کچھ اور کہہ رہا ہے, یہاں پہ ابراہیم کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک لوگوں نے کہا اس سیکنڈ. کو لاؤ گواہی دے, اور ابراہیم نے کیا کہا, ابراہیم کا جواب پڑھیے ذرا, کیا لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک, یہاں پر قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم, یہ کام اس بڑی نے کیا, ہاذا جو یہی ہے, فاسألوہم, ان سے پوچھو, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, بات یہاں پہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, یہاں پہ ابراہیم کچھ اور کہہ رہا ہے, ایک سیکنڈ, ایک تھوڑا اور نیچے یہاں جائیے پہ نا. ابراہیم کچھ اور کہہ رہا ہے. کیسے؟ اگر یہ دونوں ایک ہی کہانیاں ہیں تو ابراہیم دونوں جگہ پہ ڈفرنٹ بات کیوں کر رہا ہے؟ بھائی یہاں پر آپ ایک دو سورۃ انبیاء میں اگر 1 2 3 آیتیں نیچے جائیے تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے اُفِّل لَکُم, افسوس ہے تم پر, وَلِمَا, اس پر, تعبدون من دون اللہ, جو تم اس کی عبادت کرتے ہو, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہ بات بھی بہترین. سورۃ انبیاء میں یہ لکھا ہے. والی بات بھی فرق ہے اس والی بات سے. سو ونس اگین ابراہیم نے ان دونوں میں سے کون سی بات کی تھی, یہ بتائیں. دونوں ہی کیا, لیکن آپ کو جمع کرنا چاہیے نا. کیا یہاں مطلب پر جمع کرنا چاہیے؟ اچھا جمع کیسے کر لوں بھائی, ایک واقعہ 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے, میں جمع کیسے کر لوں دونوں کو؟ سورۃ صافات اللہ میں نے یہ جمع کر کہا, کے کیوں نہیں بتایا؟ ایک سیکنڈ, اللہ نے یہ پورا واقعہ ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں بتایا, مجھے یہ بتاؤ, کہ جس میں جمع اس نے خود کیا ہو, میں نے کیوں جمع کرنا؟ یہ تو اللہ نے آپ کو کہا کہ بھائی قرآن کریم کے اندر تدبر کرو, آپ کو کہا نا. ارے تدبر ہی تو کر رہا ہوں, تدبر سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ ٹھلا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں یہ تھا تو کہ اصل واقعہ بھائی, کیا ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے ایڈم, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بچے لوگ کے لیے ایک بلاکس والا گیم آتا ہے, ٹکڑے 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 ٹکڑے. ساحل بھائی دونوں صورتوں کو اپنی دماغ میں رکھو, ان کی آیاتوں کو ترتیب دو, سمپل وکاس بھائی سی رکو آیت. تو صحیح, میرا پوائنٹ تو آ جانے دو, پھر آپ بولو. تو گیم جو ہوتا ہے نا ٹکڑے 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 ٹکڑے, تو بچے کو کیا کرنا پڑتا ہے, وہ کھیلنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, جوڑنا پڑتا ہے ایک ایک ایک. تو یہ اللہ بھی اس طریقے کا گیم چلا رہا ہے کچھ, کہ بھائی میں بٹس اینڈ پیسز میں الگ الگ جگہ پہ پھینک دوں گا, آپ کا کام ہے اس کو اکٹھا کرو, جمع کرو. لیکن ساحل بھائی میں اس پہ بھی اس بات کو بھی ایگری کرنے کو تیار ہوں, اگر سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نہ ہوتی, اگر کہانی ڈیفرنٹ نہ ہوتی. دیکھیں ساحل بھائی, کہانی ڈیفرنٹ ہے, سٹیٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ایک طرف اس نے بڑے بت کو چھوڑ دیا, لوگوں نے نیکسٹ ڈے ابراہیم کو تلاش کیا, اور انہیں نہیں پتا کہ ابراہیم نے بت توڑے ہیں کہ نہیں توڑے ہیں. ابراہیم نے ایگری بھی نہیں کیا بت توڑے ہیں کہ نہیں توڑے ہیں, وہ جھوٹ بول لے لا, اس نے کہا بڑے بت سے پوچھ لے لو. دوسری سائڈ پہ انہوں نے اسے پکڑا, رنگے ہاتھوں پکڑا ان ادر ورڈز, اور اس نے فوراً سے پہلے جواب دیا, کیا تم اس بتوں کو پوچھتے ہو
जिनमें तुम खुद तराशते हो. देखें देखें साहिल भाई, देखें मैं पजल को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं साहिल भाई, अगर पजल में ये वाली कंट्राडिक्शन ना हो. यहां पे तो पजल में कंप्लीट कंट्राडिक्शन है. एक तरफ डंगिया तो पकड़ा जा रहा है, एक तरफ जो है ना उसको लेके आ रहे हो, मान भी नहीं रहा कि मैंने तोड़ा, वो तो कह रहा बड़े बुत ने तोड़ा. लाइक मैं इस कंट्राडिक्टरी पजल को कैसे जोड़ूं साहिल भाई, ये बताएं. ब्लॉक ही गलत बना दी अल्लाह ने. नहीं, ब्लॉक ही गलत बना दी अल्लाह ने. एक सेकंड, आप जो रंगे हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये जब उन लोगों को पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे बुत तोड़ा, अगर ये स्टेटमेंट अल्लाह लिख देता ना, जब उन लोगों को पता चला, तो मैं आपकी बात मान लेता और ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करता, उसमें भी प्रॉब्लम था लेकिन मैं बना लेता. लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे अल्लाह ने एक आयत मिस कर दी है, जब उन लोगों को पता चला. हालांकि ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वो बुत तोड़ रहा है, जरबे लगा रहा है. नेक्स्ट आयत आती है, लोग दौड़ते हुए आए. देखिए एक चीज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को समझे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, साजिद भाई बता सकते हैं उर्दू में, कि अरबी के अंदर क्या कहते हैं साजिद भाई, जो कंटिन्यू में हो रहा हो, फिर वो इन पे जरबे लगाता हुआ, एंड ही टर्न्ड अपॉन देम ब्लो विद हिज राइट हैंड, वो उनके ऊपर टूट पड़ा. मुस्तकिल और माजी हाल मुस्तकिल हाल में हो रहा है काम. और अगली आयत तो वो इसकी तरफ दौड़ते हुए आए, मुस्तकिल हाल. ये दोनों बात मुस्तकिल हाल में हो रही है, सेम इवेंट है और कंटिन्यूअस चल रही है ये जी. एक सेकंड साहिब भाई, यहाँ पर जो ये आयत है फअक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, ये जो उन लोगों को पता चला कि उन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पता चला, तो ये सूरत अंबिया में लिखा है ना. जब यहाँ बताना भूल गया था क्या अल्लाह? तो भाई अल्लाह ने कहा कुरान करीम के अंदर तदब्बुर करो. यहाँ पर कौन सा तदब्बुर है? ये क्या मिलेगा तदब्बुर? ये तदब्बुर करके क्या मिलने वाला है भाई? तदब्बुर ये है, एक सेकंड, फराग़ इलैहिम ज़रबन बिल यमीन, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बूतों को मारा, तो यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, फिर आप जाओ सूरत अंबिया में, वहां से वो आयत. अच्छा साहिल, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये मोहम्मद ने 4 साल पहले बताया, अब 4 साल वेट करो, अगली आयत जो है ना वो तुमने ये वाली नहीं पढ़नी, 4 साल इंतजार करो दूसरी वाली सूरत. क्या हद है यार, इसी से पता चलता है कि कितना फेल खुदा है ये. एक बात इसी वजह से मैंने कई बार कहा है कि ये ऐसा खुदा है कुरान वाला जिसको अपनी बात भी रखने नहीं आती है. भाई रखने, अल्लाह ने सब कुछ सही कहा, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं आता है, तो अल्लाह का कसूर नहीं है. अल्लाह ने सही कहा 4 साल के वक्फे में, 4 साल बाद दूसरी सूरत में जाके देखो, फिर वापस इस सूरत में आ जाओ. और उसके बीच में जितने लोग फौत हो गए वो क्या करेंगे? जिन्होंने ये वाली कहानी पढ़ ली है. वो आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई, आपके पास जो कुरान करीम है इसके बारे में पूछा जाएगा. एक सेकंड, अच्छा ये पजल उन लोगों के लिए नहीं है, कुरान है इसके बारे में तदब्बुर वाला पजल उन लोगों के लिए नहीं है जो फौत हो जाए, आपसे नहीं पूछा जाएगा उनके बारे में. अरे भाई जो बंदे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी हमारे सामने पूरा कुरान करीम पढ़ा है, आप सूरत साफात में जाइए, सूरत अंबिया में जाइए. क्यों जाऊं? ये तरतीब मैंने दी है कि मोहम्मद ने दी है? भाई आपको कुरान की ये तरतीब, सिंपल क्वेश्चन, कुरान की ये तरतीब मैंने दी है या मोहम्मद ने दी है? अल्लाह ने दिया. ओके चलो अल्लाह ने दी है. अगर अल्लाह ने तरतीब दी है तो वो इन तमाम आयतों को इकट्ठा करके एक ही जगह लिख के देता ना, और वो एक जगह लिख के दे भी नहीं सकता था. अगर वो एक जगह लिख के देता ना तो भी मसला हो जाता. हम इन आयतों को जोड़ भी नहीं सकते किसी भी तरीके से, हम इन आयतों को किसी भी तरीके से जोड़ नहीं सकते. मेरी भाई, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन लोग जोड़ सकते हैं भाई. नहीं जोड़ सकते. तुम जोड़ सकते ना, तुम्हारा अल्लाह खुद भी आ जाए तो नहीं जोड़ पाएगा. अभी देखो पहले आसमान पे ही रहेगा वकास भाई, आपके अल्लाह ताला जो है पहले आसमान पे ही रहेंगे, उनको ही बुला के लेके आ जाओ, जोड़ उनसे ही करवा लेते हैं. नहीं, ये तो भाई कुरान से वो लोग नसीहत हासिल करते हैं जो अक्लमंद है, वली तज़क्करू उलुल अलबाब. ये कहा अक्लमंद को ये गलतियां नजर आती है, दिमागी अपंग लोग को नहीं नजर आती है गलतियां. नहीं भाई आप लोग सवाल करते हो, लेकिन भाई दोनों सूरतों को मिला के पढ़ लेना. चलो मिला के पढ़ते हैं. अब साहिल भाई हम इनके तरीके से पढ़ते हैं, और साहिल भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अच्छा, इनके तरीके से भी ये सही नहीं होगी, ये गारंटी दे रहा हूं आपको.
जी हाँ एडम एक काम करते हैं, जी 1 मिनट, मैं तभी से सोच रहा था लेकिन मैं सोचा कि डिस्कशन चल रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जी जी ये मैं नोट पैड लेके आया हूँ, इसको थोड़ा शो करो। जी, मैं शो कर दिया सर। सर ठीक ये है आपके अभी, पास पावर है, आप क्लिक खुद भी कर सकते हैं नहीं मैनुअल। मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ उसमें, अभी कर नहीं है सकते हैं, पावर। मूव योर माउस ओवर इट और आप कर सकेंगे। 1 मिनट रुको। आप अपने अपने नोटपैड के ऊपर माउस मूव ओवर करें, उसको रिमूव करें जरा, आप कर सकते हैं। रिमूव, सी अच्छा ऐड हाँ करें। ऐड टू, आगे आगे असल आगे में मैंने आगे। जो है ना सेटिंग्स चेंज कर दी हैं कि मैं बात बात शेयर करके बैक स्टेज में ही रखना चाहता हूँ, चीज फ्रंट पे नहीं लाना चाहता। तो मैंने सेटिंग्स स्ट्रीमयार्ड की चेंज कर दी है कि जब आप शेयर करते हो बैक स्टेज में रह जाती है, यानी इवन जब अच्छा मैं भी अच्छा, शेयर करता हूँ बैक स्टेज में पड़ी रहती है, जब तक अपने मैं को उसे एक्सप्लिसिट। एडिशनली करना पड़े। हाँ, एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा, क्योंकि बाज दफा होता ये था कि मैं बात कर रहा होता था और मैं स्क्रीन शेयर करके रख देना चाहता हूँ ताकि रन टाइम पे दिखाऊं। तो मैंने वो सेटिंग चेंज की हुई है कि वो ऑटोमेटिकली फ्रंट पे नहीं आएगा जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा। तो सेम चीज आपके साथ है, वो जबरदस्त आपको भी क्लिक करना पड़ेगा जिस तरह मुझे क्लिक करना पड़ता। ये सेटिंग मैंने चेंज जबरदस्त की है स्ट्रीम यार्ड की। जबरदस्त। अच्छा अभी हम लोग एक काम करेंगे, साफत में क्या नरेशन है वो इधर नोट डाउन करते हैं, और कौन सी वाली अंबिया में क्या नरेशन है नोट डाउन करते हैं, फिर वकास भाई को बोलते हैं दोनों को रिकंसाइल करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ क्या है मेजर मेजर पॉइंट बताना। यार सफात के आगे लिखते हैं 37। हाँ ठीक है 37। ठीक हो गया। और दूसरी है 21। 21 का क्या नाम है यार, एक सेकेंड यार, एक तो ये भी अंबिया बड़ी अंबिया बात है। अंबिया 21, हाँ अंबिया। अंबिया। अंबिया के आगे लिखते हैं 21। ठीक है, मेजर पॉइंट बताओ स्टार्टिंग के। ओके, मैं सफात पे जा रहा हूं पहले। हम्म। हाँ सफात की 91 से शुरू करते हैं। हाँ वो चुपके से घुस गया, चुपके से, और उनके माबूदों से कहने लगा तुम खाना क्यों नहीं खाते। तुम खाना क्यों नहीं। ठीक है फिर। ठीक हो गया। हाँ नेक्स्ट है। 92 आयत कहती है तुम बोलते नहीं हो। हम्म नेक्स्ट आयत वो कहती है 93 आयत, वो इन पे जरबे लगाना शुरू हो गया, इनको तोड़ना शुरू हो गया, जरबे लगाना शुरू हो गया। बस अब यहाँ पर खड़ा हो जाओ, आगे मत यहाँ पे जाइए। खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। अब सूरत इंडिया में जाइए। सूरह अंबिया में आ गए सर, साहिल साहब अंबिया में आ गए। 58, अच्छा अंबिया में 58, जाना है अभी, 1 मिनट अंबिया में ठीक आ है। गए। हाँ ओके, मैं अंबिया भी लेके आता हूँ, एक सेकंड। 58। सबर सर सर सबर सबर। खड़ा हो गया भाई। वर्स नंबर 57। 57 या 58 पहले। 7 से शुरू करें। 57। हाँ इब्राहिम ने कहा मैं इनके साथ जरूर कोई चाल चलूंगा। मैं इनके साथ जरूर कोई कोई चाल चलूंगा। चाल चलूंगा। हाँ बेशक। फिर अभी। 58, तो आपने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो आपने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े। फिर ठीक है। 59 सिवाय बड़े के, एक्सेप्ट द बिग वन। नहीं नहीं, सिवाय 58 में ही बड़े है, के। 58 में ही है, सिवाय बड़े के, अच्छा ये सिवाय बड़े बुत के। 58 में ही है। अब एक सेकंड, अब एक सेकंड भाई, यहाँ पर अब मामला खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बूत तोड़ा, सिर्फ बड़ा बड़ा बूत जो है वो उसको छोड़ा बस। ओके, 37 में नहीं लिखा बड़े बुत को छोड़ा, हमने 21 में गए बड़े बुत को देखने के लिए। एक सेकंड, हम तरतीब से पढ़ेंगे। अब सूरत अंबिया में लोगों को पता चला, काल उन्होंने कहा मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, ये काम किसने किया। अब शुरू हो गया उन लोगों का बात। अच्छा हाँ ना, तो आप इसमें सुन लो ना। इसमें पहले कोई डिफरेंस है क्या देख लो। वहां सारे यहाँ पे different। इब्राहिम जो है वो चुपके से वो जो भी टेम्पल इम्पल था उसमें घुस गए वो, और उनके माबूदों से कहने लगे तुम खाना क्यों नहीं खाते। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इब्राहिम ने कहा मैं इनके साथ जरूर कोई चाल चलूंगा। ठीक है। तो आपने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय बड़े के। अब ये अब इसमें इब्राहिम ने ना कोई भाई। नहीं पूछा, इब्राहिम ने कोई हाँ नहीं पूछा इधर साहिल। जो यहाँ पे जो कह रहा है इब्राहिम कि तुम खाना नहीं खाते हो क्यों नहीं खाते, वो ये वाले इवेंट में है ही नहीं।
एक डिफरेंस तो ये आ गया. एक ठीक है? सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड. आपने, हम दोनों को लेके चलते, दोनों सूरतों को ना. जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, भाई क्यों ऐसा क्यों ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंच गया तो उनको कहा कि तुम क्यों नहीं खाते हो, तो उसका जो बुतखान है उसके फिर कहा तुम क्यों बात नहीं करते हो, फिर उनके ऊपर शुरू हो गया, मारने लगा. अच्छा. फिर सूरत अंबिया में आए. अच्छा, सूरत अंबिया में आए, ये 57 आयत में कहा कि मैं तुम्हारे बूतों के खिलाफ कुछ साजिश चलाऊंगा. ठीक है. फिर शुरू ओके, साहिल साहब 91 की आयत के नीचे लिखे हैं, सॉरी 57 की आयत के नीचे लिखे हैं 4 साल पहले, 37 की 91. एक सेकंड, कहाँ है 4 साल यहाँ पे? कितने साल है? कुछ ये वाला भाई 4 हमारे साल? सामने, साहिल भाई देखो, ये तो अच्छी बात नहीं है. हमारे सामने कुरान पढ़ा है, दोनों सूरतों को कितने लेके साल पहले आप बता दो भाई. मुझे एक से, मेरे सामने पूरा कुरान पढ़ा है. मैं भाई हाँ, लेकिन कितने क्या साल एक पहले? साथ आ गया कुरान? क्या अपना क्या नाम है वकास भाई, क्या एक साथ कुरान आ गया पूरा? तो आपकी बात सही है. एक सेकंड साहिल भाई, अभी यहाँ पर आप लोग बात इधर उधर कर रहे हो. इधर उधर नहीं, सिंपल सी बात हमारे पूछ सामने रहे हैं. पूरा, हम उसमें नहीं जाते कब आया कब नहीं आया. हमारे क्यों? सामने पूरा कुरान पढ़ा है, दोनों सूरतें पढ़े हैं. अच्छा, एक साथ आया कि नहीं आया? भाई अभी इसी का टाइम नहीं है, फिर उनको भी कुरान से देखना पड़ेगा ना. आया मैं कि कुरान नहीं से आया, देख मैं रहा हूं. आपसे पूछ रहा हूँ. भाई मुझे नहीं, जानकारी नहीं है इतना ना, मैं तो कोई आलिम दीन नहीं अरे हूँ. भाई 21 और 37 के दरमियान फर्क क्या है? अरे 21 और एडम भाई, 37 अभी के ये दरमियान बात छोड़ो. फर्क क्या है? अरे एडम साहब, ये क्या बोल रहे हैं मालूम है कि कुरान जो है पूरा एग्जैक्टली एक बुक की शक्ल में एक साथ आ गया, ये बोल रहे हैं वो. हैं? हाँ, वही तो कह रहे हैं. कुरान एक साथ आया था? मैंने कब कहा? ओके, तो नहीं क्या कहा है था फिर, इसने. एक साथ नहीं आया ना? दीन इस्लाम एक साथ नहीं आया ना? दीन इस्लाम. भाई अभी तो मैं इन बात को नहीं छेड़ना चाहते ये हो. भी नहीं तो बोलेगा, वो भी नहीं बोलता ये. तो हाँ, भाई ठीक है, अभी एक 21वीं सूरत है और एक 37वीं सूरत है, इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है? अरे भाई या जो तो भी एक है, साथ आया वो बोल दो, एक या तो सेकंड बोलो भाई, कि गैप है. इन बातों को छोड़ो. अभी दोनों सूरतें छोड़ो? हमारे एक कैसे छोड़ूं? बीच में 16 सूरतें हैं भाई, वो कैसे छोड़ दूं? बीच की 16 सूरतें कैसे छोड़ दूं मैं? अरे भाई कुरान में अल्लाह कहता है फैजा क़रअनाहु फत्तबि कुरआनहु. यार आई डोंट नो कुरान में अल्लाह कहां पे कहता है, वो किस टाइम पे कहता है, आई डोंट केयर. 21वीं सूरत और 37वीं सूरत के दरमियान 16 सूरतों का फर्क है. वो 16 सूरतें कहां पे, वो कितने सालों के बीच में थी? एक सेकंड, या तो बोलो एक साथ आया. एक सेकंड साहिब भाई, सीधी सी बात है. जब वही उतर रहा था ना, वही जब सूरत में आपको मिसाल देता हूं, जैसे सूरत सौफात में ये आयत उतरी और सूरत अंबिया में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये सूरत आयत वहां लिखो सूरत सौफात में और ये यहाँ पर लिखो, बस खत्म, सिंपल. मतलब ठीक है. एक साथ आई है दोनों. एक साथ आई हैं दोनों? टाइम से उतर रहा था. ओके, अरे तो इन एक दोनों साथ आई या नहीं आई भाई, क्या पूछ रहे तुम, जवाब क्या दे रहे? अरे इन बातों में अभी मत पढ़ो यार. यही तो चालाकी है. वो एडम कहता है ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल. एग्जैक्टली. ये हाँ, द डेविल लाइज इन द डिटेल. हमारे वकास भाई कह रहे इसमें पढ़ो ही मत, क्योंकि पढ़ोगे तो पकड़े जाओगे. नहीं, पकड़ने की बात नहीं है, फिर उनके लिए भी और आयतों को खोलना पड़ेगा कुरान करीम के अंदर कि क्या है क्या नहीं है. भाई इन दोनों के दरमियान में 16 सूरतों का फर्क है. ये दोनों सूरतें मोहम्मद के दरमियान पास इकट्ठी आई थी, यहाँ 16 सूरतों के बाद आई थी. अरे मेरे भाई, मैं कोई आलिम दीन नहीं हो, लेकिन अभी दोनों तो नहीं हूं तो कैसे, एक सेकंड, तो फिर किस हिसाब से ये आयतों को कह रहे हो कि ये आयत यहाँ पे डालो और ये आयत यहाँ पे डालो, ये किसने कहा है? भाई जब वही उतर रही थी, यही सूरत नहीं, अंबिया एक की सेकंड, वही आयत उतर रही थी, वो छोड़ दो अभी. ये किसने बताया है कि इस आयत के बाद ये आयत पढ़नी है? ये अल्लाह ने कहा, ये कुरान कहाँ पे? करीम को जमा करना और पढ़ना. नहीं, हेलो हेलो हेलो, ये वाली आयत के बाद ये वाली आयत पढ़नी है, ये किसने कहा है? हमारे सामने लिखा है भाई. हमारे सामने तो लिखा है 2 सूरतों में, जिनके में 16 सूरतों का फर्क है. तभी तो समझ नहीं आती किसी मुसलमान को. नहीं, ये एक तो जब वो सूरह अंबिया पढ़ता है, उसके बाद 16 सूरतों के बाद सूरह सफात पढ़ता है, उसे याद नहीं रहता सूरह अंबिया में अम्ब पढ़ा था. भाई ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए ना. क्यों नहीं करना चाहिए यार? साहिल ये क्या बात है, ये सवाल नहीं करना चाहिए? देख, कोई सवाल की भी पाबंदी है.
बात यह है कि हमारे सामने पूरा कुरान करीम पड़ा है, सामने सूरत अंबिया भी है, सूरत सौफात भी है, दोनों के। चलो आप कहते हैं कि दोनों में डिफरेंट है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ एक एक आयत हाँ ना, करके। तो 4 साल पहले एक आयत आई, उसके बाद एक दूसरी आयत को पढ़ना है 4 साल बाद। कहाँ पे लिखा है 4 साल के बाद आए, कहाँ पे लिखा है भाई सूरत कुरान में? 21 और 37 के दरमियान 16 आयतों का फर्क है। कितनी सूरतें आई थी? 16 सूरतें कितने सालों में आई थी? अरे भाई जो भी है, कहाँ लिखा है कुरान करीम में कि ये 4 साल के बाद आई, ये 23 साल भाई के बाद, यही कहाँ तो लिखा है? कह रहा हूँ, 4 नहीं तो कितने सालों का फर्क डालूं वो तुम बता दो। मुझे तो नहीं मालूम, आप बताइए कहाँ लिखा है कुरान करीम में? कुरान करीम में ये कहाँ लिखा है कि इस आयत के साथ इसको मिलाओ? ये एक सेकंड, अभी आपसे अल्लाह ये पूछेगा कि भाई मैंने कुरान करीम को भेजा है, इसको समझो बस। ये तो नहीं कहा कि ये कब नाजिल हुआ और ये आयत कब नाजिल, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा ना। भाई तो उसी को समझ रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं कि 2 डिफरेंट सूरतें हैं, मैं उन दोनों को मिक्स कर रहा हूं। अल्लाह मियां की जो ऑर्गेनाइजेशन है कुरान की, उससे फर्क जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह मियां ने तो ये ऑर्गेनाइज कहता किया है ना कुरान को। वलियुदब्बिरु, सर देखिए, ये तो कुरान सबर का करें, आयत है, अल्लाह वलियुदब्बिरु मियां ने आयातिही, कुरान कुरान की को आयत में ऑर्गेनाइज किसने तदब्बुर किया? करो ना। मैंने किया या अल्लाह मियां ने? भाई अल्लाह ने उतारा और अल्लाह ने उतारा जिम्मेदारी नहीं, लिया और अल्लाह ने ऑर्गेनाइज हम तक किसने किया पहुंचाया। है? इस कुरान को इस क्या तरीके से मतलब? ऑर्गेनाइज किसने किया है? अल्लाह ने या इंसानों ने? भाई भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लेकर आया अल्लाह के अमर से अल्लाह के अरे रसूल के भाई, पास, और अल्लाह के रसूल ने लेके क्या आ गया, तब्दील जो जो मैं ही तक पूछूं उसको उसका जवाब दे। इस कुरान को इस तरतीब में ऑर्गेनाइज किसने किया? मैंने या अल्लाह मियां ने? कातिबी ने वही नहीं किया, लेकिन अल्लाह के अमर से किया। ओके, तो अल्लाह ने करवाया, ठीक है ना, अल्लाह ने किया। अब अल्लाह ने मुझे कहा कि जब सूरह अंबिया पढ़ो, उसके 16 सूरतों के बाद आपने सूरह सफात पढ़नी है। अब आप इन दोनों सूरतों को मिक्स कराने की कोशिश कर रहे हो। सवाल यह है कि आपने कहां से देखा कि मुझे इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, जो अल्लाह ने नहीं किया? अच्छा ठीक है, मुझे अल्लाह ने ये बताया, हम्म, वहाजा किताबुन अंज़लना मुबारकुन वलियुदब्बिरु आयातिही, ये किताब मैंने नाजिल किया जो बरकत वाला है, इसकी आयातों में तदब्बुर करो। मैं तदब्बुर का तदब्बुर कर मतलब रहा ये हूं, लेकिन इन आयात को मिक्स एंड मैच करने को अल्लाह ने कब कहा है? ओके, एक सेकंड, एक सेकंड। कुरान तदब्बुर की का इन मतलब, आयात को एक सेकंड भाई, मैं बता देता। तदब्बुर का मतलब ये है कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टोरी है, मुझे सूरत सफ़ात में भी जाना है, सूरत अनआम में भी जाना है, कहां सूरत लिखा है ये अंबिया। बात? कहां लिखी है बात? ये पैदा करनाहु फत्तबि कुरआनहु, मुझे इस आयत में, मुझे समझाइए इस आयत को, सूरत क़ियामा में है, आप समझाइए मुझे इस आयत का क्या मतलब मैं, है। देखो, मुझे किसी और आयत पे जाने की जरूरत नहीं है, ये आपने समझाना है, मैंने नहीं समझाना। ये आपका काम है, क्योंकि आपने यहाँ पे सूरतों की ऑर्गेनाइजेशन चेंज आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ठीक है? आपने मुझे समझाना है कहां लिखा है कि मैं सूरतों को रीऑर्गेनाइज कर सकता हूं अगर मैंने ईयर्स ऑफ डिफरेंस बीच में नहीं देखना। अच्छा, उस आयत से मैंने ये समझा कि अल्लाह ये कह रहा है कि जिस टॉपिक को आप लेना है, जो मसला लेना है कुरान करीम से, तो पूरी कुरान करीम से उसको लिया करो। ऐसा नहीं कि एक आयत लिया करो और उसी मसला उठाओ, ऐसा नहीं हो अरे सकता है। भाई, मसले को जिसमें मैं क्यों मसले हो को ले सके। ही नहीं रहा, ये मसला नहीं है, ये 2 डिफरेंट कहानियां हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अगर आप इन कहानियों को मिक्स करना चाह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इनको मिक्स एंड मैच कैसे करना, वरना आप मेरी बात को ले लेंगे 4 साल पहले आई थी। साहिल साहब भाग गया, वो गया, उनका इंटरनेट खत्म हो गया। भाग गया। बेचारे लोग कितने मायूस, मजबूर, माजूर है यार। यार मैंने खत्म है मिक्स यार ये करना था लोग। यार, लेकिन मैंने उसके साथ मिक्स करना था, अगर मुझे करने देता बड़ा मजा आना था। यार ये क्या बकवास है। ये सवाल क्यों करते हैं? ये नहीं पूछने का, ये नहीं पूछने का। यार मिक्स करना था, साहिल फंसना था उसने, जब इब्राहिम की बातें आनी थी ना, वो उनको मिक्स कर ही नहीं सकता। हाँ। यार वापस आ बे, मक्कार, जलेबी बाज, वापस आ। पले पले बोला, पब्लिक खुश हो रही हो। वो गया तो। अबे नहीं, वो इब्राहिम के रिस्पॉन्सेस को मिक्स नहीं कर सकता ना साहिल, यार मजा नहीं आया। यार इतनी मुश्किल से शिकार आया था मैं, वो चला गया यार। गौर करो ओए ओए, मोमिनो, गौर करो इन बातों को। ऐसा ये कौन सा खुदा हो सकता है जो इस तरीके के ब्लंडर्स करे, ब्लंडर्स। सोचो आप लोग। आगे आ आगे गई आ भाई गई आगे। आ गई आ गई आ गई, वापस लेते वापस लेते, आ गई आ गई आ गई। हाँ भाई, साहिल साहब अपना नोटपैड वापस ले। हाँ लेके आता हूँ, लो।
ہاں بھائی دیکھو بھائی آپ کو یہ سوال کرو کب اترا کیسے اترا 4 سال یہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے. ہاں نا تو یہ ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ٹائموں میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ارے بھائی جو بھی ہے ہمارے سامنے پورا قرآن کریم ساحل پڑا بھائی ہے. 4 سال کو ختم کرتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں مینی منتھس پہلے، مینی منتھس پہلے، بہت مہینے پہلے. اب ٹھیک ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا ایک سیکنڈ، یہ آپ کے اوپر ہے. میرے سامنے قرآن کریم پڑا ہے پورا کی پورا، میں اس کے اندر تدبر کروں نہیں گا. تو پورے کا پورا قرآن اکٹھا تو نہیں نا آیا. بھائی آپ کو کیا ہے ہمارے سامنے میرے کو ایک سیکنڈ، ہمارے ایک سامنے قرآن کریم پڑا یا نہیں پڑا ہے؟ ساحل یہ کیا جواب ہوا؟ آپ کو کیا ہے؟ یہ کون سا جواب ہے ساحل؟ ہم جواب تدبر یہ کر کے پوچھ رہے ہیں آپ سے. آپ نے کہا نا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے تدبر کرو، تو ہم تدبر کر کے ہی یہ سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کبھی آیا. ایک سیکنڈ صاحب، ہمارے سامنے قرآن کریم ابھی پورا کی پورا ہے یا پورا نہیں، یہ بتائیے. ہاں پورا ہے، لیکن وہ کبھی آیا یہ بھی ہم تدبر کریں گے نا. بھائی آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے آپ تک پورا قرآن کریم پورا ہے پہنچا. کیا یہ؟ سنو ایک منٹ دین اسلام صاحب، کیا اللہ اس بات سے روکتا ہے کہ ہم جس طریقے سے تدبر کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ کہا لکھا کہ آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کب اترا، کون سی پہاڑ میں اترا، کون سی، یہ کب کہا. کہاں لکھا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرو، بلکہ میں نے پورا قرآن دے دیا ہے اور اس کو ایک ساتھ ہی دیکھو. اچھا ایک سیکنڈ، یہ سورۃ صافات، آپ سورۃ صاد کھولی، اس میں لکھا ہے وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ میں نے نازل کیا، مبارکن جو برکت والا ہے، وَلِيُدَبِّرُ آیَاتِهِ، اور اس کی آیاتوں میں تدبر کرو. یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ یہ پوچھو کہ یہ کب اترا، کون سی ارے پہاڑ تو پہ اترا. تدبر بھائی تو آپ جس تدبر کی بات کر رہے ہو کہ 2 سوروں کو ملاؤ، یہ تدبر میں آتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اچھا یہ نہیں لکھا ہے. آپ حافظ اگر قرآن ہے. میرا والا نہیں لکھا ہے تو تمہارا والا کہاں پہ لکھا ہے وہ بتا دو، تاکہ تمہارا والا لے لے اور ہمارا والا ریجیکٹ کر دے. ابھی جو میں نے ڈسکارڈ کر آیت بتائی اس کا یہی تو مطلب ہے کہ قرآن کی آیتوں کے اندر تدبر کرو، صحیح ہے نا؟ ارے تو تدبر میں میرا والا تدبر کیوں نہیں لے رہے کہ بھائی میں ایونٹس کو دیکھوں گا کتنے سال پہلے آئی کون سی سورہ، کتنے سال پہلے کتنے سال بعد آئی. یہ تدبر میں نہیں ہے، لیکن یہ تدبر میں ہے کہ میں 2 الگ الگ سورے کو بھلے سے الگ الگ باتیں کر رہی ہو اس کو ملاؤں زبردستی کا. یہ کیسا تدبر میں آ گیا؟ تو یہ میں نے ابھی تمہارے سامنے آیت نہیں کوٹ کیا کہ اللہ کہہ رہے ارے کہ اس میں قرآن کی صرف آیتوں تدبر میں لکھا ہے. تدبر میں یہ پارٹ کہاں سے آتا ہے وہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے 2 الگ الگ ایونٹس کو لے کر اس کو مکس میچ کرنا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، اس کا یہ ام مطلب علی ہے قلوب کہ ہم نے اقفالها. ایونٹ دیکھنا ہے. سنو، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ایونٹ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی پہلے آئی کون سی بعد میں آئی، کس موقع پہ آئی کس موقع پہ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. کہاں، ایک سیکنڈ، کہاں پہ لکھا ہے قرآن کریم میں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورت پہلے آئے تمہارا یا کون کہاں سی پہ پہاڑ لکھا پہ ہے اترا؟ کہ 2 سوروں کو میچ کرنا ہے؟ ابھی میں نے تمہارے سامنے 2 آیتیں نہیں رکھا، پورا کہاں قرآن ہے بھی اس رکھا میں اور میچ آیات بھی کرنے کا؟ رکھی. کدھر کہاں ہے اس میں کہاں ہے بتاؤ اس آیت میں کہ 2 سوروں کو میچ کرو، کدھر ہے؟ افلا یتدبرون القرآن کیا مطلب ہے؟ یہ پاگل ہو گیا ہے بھائی. ایک سیکنڈ ساحل بھائی، ہنسنے کی میں بات نہیں بول ہے. رہا ہوں نا اب اس اس کا یہ آیت مطلب ہے کہ تم نے، بھائی سنو، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے ایونٹس دیکھنا ہے کتنے سال پہلے کون سی اتری کون سی نہیں اتری، صحیح بتا رہا نہیں بتا رہا، یہ ہے اس کا مطلب. نہیں، یہ تو آپ نے خود لیا، خود گڑا. تو اس کا تم بھی تو مطلب یہ ہے خود اللہ لیے کے نا. قرآن بھائی کے بھائی اندر تدبر کرے. ایک منٹ اگر میں نے یہ خود سے لیا ہے تو تم نے بھی تو خود سے ہی لیا ہے نا کہ 2 سوروں کو مکس میچ کرو گھساؤ اندر. یہ بھی تو میں تم نے نے بھی کہا، تو خود سے لیا ہے. میں تو تمہارے سامنے آیات رکھتا ہوں بھائی. کہاں ہے کون سی کہا آیت میں کہ 2 سوروں کو مکس کرو، کدھر ہے بتاؤ. چلو ایک آیت بتا دو. ابھی میں نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن کا کیا مطلب ہے؟ ارے یار یہ سر ایڈم یار میرا سر پھوڑنا پڑے گا بھائی، یہ سرکولر موشن میں جا رہا بھائی. سر مجھے پتا ہے، اس لیے تو آپ کو بٹھایا ہوا، اور کس لیے بٹھایا ہوا؟ میں چپ کر کیوں بیٹھا ہوا ہوں کہ اتنی ہمت صرف آپ میں ہے، میرے میں نہیں ہے.
ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है बंदा. तदब्बर का मतलब क्या है वो बताओ. نہیں آپ لوگ اپنے بات زبردستی رکھتے ہو, لیکن ہم جو بات رکھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے رکھتے تب بھی آپ لوگ ارے ہم بھی قرآن کریم سے رکھ رہے ہیں, تدبر کرو. لیکن یہ نہیں کہا میری بھائی کہ یہ تدبر کا مطلب ہی یہ کون سی صورت کب آئی یہ ہم نے دیکھنا ہے. اسباب النزول, شان نزول. ایک سیکنڈ, کہاں لکھا ہے اسباب النزول, کہاں لکھا ہے؟ ایگزیکٹلی, تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آیتوں کو مکس کر دو, صورتوں کو مکس کر دو, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں کہا, یہی تو جب سے پوچھ رہا ہوں اس کو کہ کہاں لکھا ہے. ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی بھائی دے قرآن پتہ کیا کہتا ہے, وہ تدبر کے پیو سن. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں فضیلت کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آیتیں ریویل کر دی ہیں. قرآن عربی لقوم یعملون, ہر آیت whose verses has detail, ہر ورس میں ڈیٹیل ہے. ایک سیکنڈ آپ سورۃ السواد کے 29 نمبر آیت نکالیں. سورۃ السواد 29 نمبر, سواد کا نمبر دے, سواد کا 23 نمبر, سواد کا پارہ نمبر 23 ہے. سورۃ السواد پارہ نمبر نہیں, سواد کا چیپٹر نمبر دے. 38 ہوگا, 38. اچھا 38 کی کون سی آیت؟ 29. 38 کی 29 لے گیا دے, 38 کی 29. اوکے جی, یہ لے آئے ہم آپ کے پاس, یہ لے پکڑے جی سر. A blessed book انزلنا, جس کو ہم نے ریویل کیا ہے, to you او محمد, that they might reflect upon its verses, that those of the understanding would remind. جی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اچھا اس میں تو کتابن, یہ کتاب انزلناہ الیک, ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر, مبارکن جو برکت والا ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ ان کی آیاتوں کے اندر تدبر کریں. جی تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو کتاب تھی ہی نہیں. ارے یہ تو مکن آیت ہے. چیپٹر نمبر 38 جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوا, سورہ صاد, ٹھیک ہے, یہ تو مکن آیت ہے. مجھے بتائے اس وقت تو کتاب کی فارم میں آیا نہیں تھا قرآن, یہ اللہ کس کتاب کی بات میں بات کر رہا ہے؟ اب یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا. میرا مسئلہ بھائی اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے؟ یہ مکی اور یہ مدینے, یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا میرے بھائی قیامت کے دن. ارے بھائی قیامت کے دن کو چھوڑو, ابھی ہم اس دن میں بیٹھے ہیں. یہ مکہ میں آئے, اس وقت تو قرآن کتاب کی شکل ہی نہیں لیا. یہ اللہ کون سی کتاب کی بات کر رہا ہے؟ دین اسلام صاحب, وقاص بھائی دیکھو میں تمہارا آسان کر دیتا ہوں تمہارے طرف سے. دیکھو جو تم آرگیومنٹ رکھنا چاہ رہے ہو نا, اس آرگیومنٹ کو رکھنے کے لیے تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ پورا کا پورا قرآن کتابی شکل میں ایک ساتھ آیا ہے, تو آپ والا آرگیومنٹ آپ رکھ سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ ایک ساتھ اوپر سے آیا ہے پورا سارے سورے آیتیں, تو آپ کے آرگیومنٹ میں یہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بک ابھی آئی نہیں ہے, بنی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر اس کے تو ٹائم لگے گا نا. کس میں ٹائم لگے گا؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ سورۃ مزمل جو ہے یہ کب اترا اور کون سی سورت ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ میں بالکل دے دوں گا, مجھے اس کا نمبر بتاؤ, میں ابھی بتا دیتا ہوں. سورۃ مزمل نمبر بتاؤ. 75 ہے میرے خیال سے. 75 ہے سورہ مزمل؟ نہیں 73 ہے. 73 سر, یہ تیسرے نمبر کی سورت ہے, ریویلیشن آرڈر کے مطابق تیسرے نمبر کی ہے. اچھا تیسرے نمبر کی سورت ہے جی. اچھا اس میں جو آیات ہے چوتھی نمبر آیت ہے, چوتھا نمبر آیا تھا, پانچواں نمبر آیا تھا. سورۃ مزمل کی چوتھی نمبر آیت ہے, چوتھا نمبر آیا تھا. اچھا نہیں چار نمبر یار, 4 نمبر کا آیا تھا, اس کا کیا کروں؟ آپ مجھے سمجھائیے اس کو. میں کہاں سے سمجھاؤں, تمہیں پتہ لگ گیا؟ اس میں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اب یہ قرآن اترا نہیں ہو, اللہ کہہ رہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. کیا مطلب قرآن ہے کیا؟ قرآن کا مطلب ہے قرأ, جس کو قرأ دیا گیا, جو قرأ دیا گیا محمد کو. قرآن ایک کتاب ہے ہی نہیں, قرآن تو قرأ ہے. قرآن لفظ نکلا ہے قرأ, جس کی قرأ کی جاتی ہے, قرأ کو ترتیب سے پڑھو. واٹس دا پرابلم؟ بھائی یہ قرآن بل ہوا قرآن مجید,
قرآن کریم یہ قرآن کی آیات ہی ہے نا. جی جی قرا کی ہے. وٹ ڈز قرآن کا مطلب کیا؟ چلیں بتائیں, جائیں مجھے قرآن کا مطلب بتائیں. بھائی ایک سیکنڈ بھائی, آپ بھائی کو چھوڑیں, قرآن کا مطلب بتائیں. ارے ایک مطلب کو چھوڑ کے قرآن کا مطلب بتا دے بھائی. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو چیز کو جمع کرنا, اس کو قرا کہتے ہیں. کہاں قرا؟ قرآن کا مطلب ہے قرا, جس کی قرا کی جائے, فل سٹاپ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. جس چیز کی قرا کی جائے, بات ختم ہو گئی. تو قرآن تو کی کتاب ہے ہی نہیں, قرآن وہ چیز ہے جس کی قرا کی جائے. آج راز کھل رہے ہیں وکاس بھائی, غور و فکر کرو, ابھی تدبر کرو. آج دیکھو سارے راز کھل رہے ہیں آپ کے سامنے. نہیں بھائی ساحل بھائی, بات یہ ہے کہ بات جو ہوا کہ بھائی سورۃ صافات اور سورۃ انبیاء کو دونوں ساتھ لے کے چلنا ہے. یار میں ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہوں, لیکن جب میں بول رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان مینی منتھس کا فرق ہے, بہت مہینوں کا ڈفرنس ہے, وہ مجھے لکھنے دو, میں تمہارے ساتھ کلیکٹ کرتا ہوں سب کو. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کیا اس پہ آپ قائم نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ میں قائم ہوں, میں ان صورتوں کو اکٹھا کر رہا ہوں, کہہ تو کر رہا ہوں. لیکن اگر میں بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کئی مہینوں کا فرق ہے, وہ بھی مجھے لکھنے دو بریکٹ میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں کلیکٹ کرتا ہوں. یہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی, میرا مسئلہ تو نہیں ہے. کیا مطلب میرا مسئلہ؟ یار مسئلے والی کون سی بات ہوئی؟ ایک سیکنڈ بھائی, اگر تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے وکاس بھائی, اگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو تم یہ کہہ دو کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے, پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نیچے آئی ہے, کہہ دو تو تمہاری بات کے حساب سے چلتے. پھر ساحل بھائی میں کوئی عالم الدین نہیں ہوں. تو تم سیکھے کیا پھر؟ دیکھو دوستو کتنا ڈیفیکلٹ ہے بیچارے کو یہ آنسر کرنا کہ یہ ایک ساتھ اتری ہے, یہ بھی نہیں بول سکتا وہ, نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ہے, گیپس میں اتری ہے. کیسے وہ اسمنجس میں پڑ گیا یہ بندہ کہ جواب دوں کیا؟ بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کب اترا اور کون سی کہاں پہ اترا, مدینہ میں اترا یا مکہ میں اترا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. میں اس وقت اسلام کی کوئی ایسی نیریٹو کی بات نہیں کر رہا, میں ایک کہانی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو ابراہیم کی کہانی ہے. اس میں کوئی سوال آپ سے نہیں کیا جانا, ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال نہیں آپ سے کیا جائے گا, سمپل سی بات ہے. تو ڈو ناٹ ٹیل می کہ ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال ہے, اگر ہے تو مجھے دکھا دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا. سو ڈونٹ گو دیئر. ہم تو تدبر کر رہے ہیں صرف. تو ٹھیک ہے, دونوں صورتوں کو اٹھا لینا اس طرح. ہاں تو آپ دونوں کو کلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کہ بہت مہینوں کا فرق ہے ان دونوں آیتوں میں, تو مجھے لکھنے دو, ورنہ کہہ دو یہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں دونوں آیتیں. ٹھیک آپ لکھ دو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لکھ دو. دھنیہ واد, آدھا گھنٹہ ہی برباد کیتا ہے پاگلا کن. لائیں ساحل بھائی اپنا بے نقو 2 گھنٹے برباد کرتے پھر کے. ہاں بھائی چلو آگے کیا لکھنا ہے؟ مجھے آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی سہیل بھائی, بلکہ یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آ رہی. سہیل بھائی ان شیئر کر کے ری شیئر کریں. نہیں میرے انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا شاید. آ گئی. اوکے, تو 91 کو پہلے پڑھنا ہے یا 57 کو پہلے پڑھنا ہے, یہ بتائیں. اچھا ہم کہاں تک پہنچ گئے سر؟ چیپٹر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 کو پڑھنا ہے یا سورہ صفات کی آیت نمبر 91 کو پہلے پڑھنا ہے؟ اچھا 91 کو پہلے پڑھنا ہے, پھر 92 کو. ساحل صاحب 91 کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیں فرسٹ. اوکے, 57 کو اس کے بعد پڑھنا ہے, ادھر لکھ دیں 2. 57 یہ سورۃ انبیاء کی پڑھنا ہے, اس کو کر دیں 2. لیں جی, اب ہم اس کو ذرا ترتیب میں پڑھتے ہیں. وہ چپکے سے گھس گیا اور ان کے معبودوں کو کہنے لگا تم کیوں نہیں کھانا کھاتے. اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا. کیا یہ سچی بات ہے؟ ایک سیکنڈ ہے. اچھا پھر یہاں پر تم کیوں نہیں کہتے ہو,
ما لکم لا تنطقون. پھر سورۃ صافات کی 92 پڑھو. تم کیوں بات نہیں کرتے ارے ہو؟ ابھی ہم آرڈر 57 بتاؤ, آرڈر بتاؤ نا بھائی. پہلے کس کو پڑھنا ہے, دوسرے پہ کس کو پڑھنا ہے, تیسرے پہ, تاکہ تم جو بول رہے ہو نا کہ اچھا تدبر کر کے ہوگا, تو اس کو میچ کرو ابھی کہ کون سا ورس پہلے پڑھو گے, اس کے بعد کون سے ورس پہ جاؤ گے, تاکہ اسٹوری ہم کو سیکوینس میں معلوم پڑے. چلو ٹھیک ہے. سورۃ صافات کی 91 اور 92 پہلے پڑھنا ہے. پھر اچھا 91 کے بعد 92 بھی پڑھ لیں ساحل بھائی, 92 کو 2 کر دیں, اس کے بعد 57 کو پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد 57 کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 57 کو 3 کر دیں ساحل بھائی. پھر سورۃ صافات کی 95 کو پڑھنا ہے. صبر صبر صبر, ریلیکس ریلیکس ریلیکس. پھر صافات کی 93 کب آئے گی پھر؟ یار مجھے آپ کا اسکرین نظر نہیں آ رہا ساحل بھائی. 92 کے آگے آپ نے 2 لکھ دیا. سورۃ صافات کی 92 92 پڑھنا ہے. ساحل بھائی ان شیئر کر کے ری شیئر کریں, آپ کی اسکرین اسٹرک ہے. نہیں, میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے ایڈم. کوئی بات نہیں, ان شیئر کر کے ری شیئر کریں, صحیح ہو جائے گا. نہیں ان شیئر کریں نا, شیئر ختم کریں, بیک سٹیج نہیں کریں اس کو. اوکے دوبارہ شیئر کریں بھائی. آج یہ مجھے کروانی ہے یار, یہ سیکوینس بنائے تو صحیح یار. میں بہت, میری دلی تمنا ہے کہ سیکوینس بنے. آ گئی. اوکے آ گئی, اب صحیح ہو گیا. پہلے ہم نے 91 پڑھا. وہ چپکے سے گھس گیا اور ان کے معبودوں سے کہنے لگا تم بات کیوں نہیں کرتے, کھانا کیوں نہیں کھاتے. اور پھر اس نے بولا تم بولتے کیوں نہیں ہو. پھر 3 نمبر پہ اس نے پڑھا ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. یہ ابھی ہاں ٹھیک ہے. سورۃ انبیاء کی تو 57 وہ جب ان کے بتوں کے درمیان میں کھڑا ہے تب اس نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اب جائیے سورۃ صافات 93 پڑھیں. بھائی پوچھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے تو ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور ایک چال چلوں گا. ہاں ٹھیک ہے. یہ لگاؤ 3 نمبر پہ لگاؤ. لگا دیا 3 نمبر پہ. لیکن جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کے, یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ تو آپ نے آدھی سٹوری اٹھایا تو اس میں کیا کرو بھائی. آدھی سٹوری کی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کس آیت کو کیا رکھنا, تم گیم ڈال رہے ہو. یہ دیکھو یہ کیا کہتی ہے, اس کے اینڈ میں ہے بادا ان تالو متبرین. جب تم بھاگ جاؤ گے چلے جاؤ گے, کن کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے, 57 ایک میں سیکنڈ, جب پورا اٹھانا ہے تو پھر صافات سے بھی پورا اٹھائیے نا. پورا ہی اٹھاؤں گا بھائی. تو آپ پہلے جائیے. مجھے بتاؤ یہ والی جو آیت ہے 57 نمبر آیت, یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ اچھا یہ تو ابراہیم. آپ ایک سیکنڈ آپ سورۃ صافات کی 87 پڑھی, اس میں لکھا ہے فما ظنکم برب العالمین. کس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کیا گمان ہے, کیا یقین ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ 87. اچھا 87 چل رہا ہے, میں ابھی اس کی بات کر رہا ہوں. 57 کہاں رکھنی ہے میں نے, وہ پہلے رکھنی ہے بعد میں. 87 بھی پڑھ لیتے ہیں. تمہارا کیا بیان رب العالمین کے بارے میں؟ پس اس نے ایک نظر ستاروں پہ ڈالی اور بیمار ہو گیا. یہ کیا بکواس ہے, ستاروں کو دیکھ کے بیمار ہو گیا؟ میں نے ستاروں کو دیکھا کووڈ-19 ہو گیا. یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ ایک سیکنڈ بھائی, آپ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن کریم کے جو حروف ہے اس پہ غور و فکر نہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں کر رہا ہوں نا غور و فکر. ایک آیت میں کہ ہم نے ستاروں پہ نظر ڈالی, ہی لکڈ ایٹ دا نجوم, اس نے ستاروں پہ نظر ڈالی اور بیمار ہو گیا تھا. یار کون سا بندہ ہے ساحل جو ستاروں کو دیکھ کے بیمار ہو جاتا ہے یار, مجھے بتا یار. بیمار کہاں ہے, بیمار کہاں لکھا ہے؟ سامنے لکھا ہے, آپ کے سامنے لکھا ہے, سامنے لکھا ہے, سامنے لکھا ہے. اچھا یہاں پر فقال انی سقیم لکھا ہے. سقیم کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں آپ بتائیے, آپ بڑی مفتی, بیمار. آپ بتائیے. سکیم بیمار. اچھا تو ایک سیکنڈ, شورا میں لکھا ہے SICK ال بیمار. آپ کے تمام اسکالر تھے کیسا چل بھائی ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ بھائی, اسکالر کی بات مت کرو ابھی. آپ کہہ رہے کہ بڑی روگی روگی روگ لگ گیا اس کو, جیسے آپ کی گرل فرینڈ بھاگ جاتی ہے تو آپ کو روگ لگ جاتا ہے, وہ والا روگ. ہاں ویسی کچھ رہے گا. ایک سیکنڈ, آپ نے یہاں پر جو سقیم کا مطلب دیا بیمار, سورۃ شعراء جو ہے وہاں پر لکھا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وہاں پر مرض تو لکھا ہے, کیا مطلب دونوں کا؟
بھائی سورہ آپ نے اس کی کوئی ٹرانسلیشن بتانی ہے تو بتا دیں, آپ کے اسکالر نے جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. اسکالر کو باہر میں جائیے بھائی, آپ مجھے سمجھائیے. تو آپ ہم ہیں یہاں پہ اسکالر باہر میں جائے. میں تو یہ بتا دینا بھائی وقاص بھائی, تو بتا دینا پیارے بھائی. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم کے جو حروف ہے اس پہ اللہ نے کہا غور کرو. یہاں پر سقیم لکھا ہے اور تو سورۃ کیا شورى میں مطلب ہے, مرض لکھا ہے, مرض ارے تو مطلب کیا کھوتے, کیا ہے مطلب, ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا معلوم, آپ سمجھائیے. اوہ مائی گڈنس یار, یہ ساحل کامیڈی شو ایٹ اٹس بیسٹ ہے یار. بھاری ہے لیکن وقاص بھائی بہت بھاری ہے, مجھے نہیں معلوم. میں کہتا ہوں بھائی قرآن کے حروف جو ہے سقیم میں کیا فرق ہے اور مرض میں کیا فرق ہے, آپ بتائیے نا. بھائی بات تجھے بتانا ہے, مجھے کیوں بتانا ہے بھائی؟ وقاص بھائی تو اتنے سال کیا تدبر کیا قرآن پہ بھائی؟ ایک سیکنڈ, آپ لوگوں نے سوال اٹھایا, میں نے نہیں اٹھایا. مجھے اچھا جتنا علم اللہ نے, مطلب سوال ہی نہیں اٹھانا ہے بھائی میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں سوال, یہاں پر سقیم لکھا ہے اور سورۃ شورى 80 نمبر آیت جیسا بولا ہے ویسا مان لینے کا. دونوں میں کیا سقیم اور مرض میں کیا فرق ہے نا. ارے بھائی آپ کے سب لوگوں نے اگر ایک ہی ٹرانسلیشن کی ہے تو اس کو نہیں مارنا. اچھا تو پھر سقیم یہاں پر جو لکھا, یہاں پر مرض بھائی تو میں کیوں نہیں سمپل سی لکھا؟ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے اسکالرز نے ٹرانسلیشن کی آپ نے اسے نہیں ماننا, رائٹ؟ نہیں اسکالر کی بات ہے, آپ خود اپنے آپ سے بھائی میں نے پوچھو. سوال کیا ہے کیا اسکالرز کی ٹرانسلیشنز کو نہیں ماننا, کریکٹ؟ مجھے اس لیے نہیں ماننا ہے کہ یہاں پر سقیم لکھا ہے اور یہاں پر مرض لکھا ہے, دونوں میں فرق ہے نا. حضرت عزت ماب, آپ کے اسکالرز نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے کیا اس کو نہیں ماننا, ہاں یا نہ؟ مجھے تو سب کچھ ماننا ہے, میں تو مسلمان ہوں بھائی, میرا تو ہر حرف یقین ہے. سر ونس اگین دوبارہ پوچھتا ہوں, جو آپ کے اسکالر نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ جی مجھے ماننا ہے. اوکے, تو آپ کے اسکالرز نے ٹرانسلیٹ کیا ہے بیمار, سکھ. اچھا تو جی آپ نے سوال اٹھایا, ان لوگوں نے نہیں اٹھایا, آپ نے سوال اٹھایا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, دو الگ الگ. بھائی بات سنیں, الگ الگ کو گولی ماریں. سکیم کا مطلب اگر سکھ نہیں ہے جو آپ کے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو کیا مطلب ہے وہ آپ بتا دیں. نہیں آپ ایک سیکنڈ بھائی, میں نے آپ سے سوال کیا یہاں پر سقیم بھائی لکھا اس ہے. کا سکیم کا مطلب ہے بیمار. اچھا تو سورۃ شورى کی جو آیت ہے 80 نمبر, وہاں پر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. مریض کا مطلب ہے جو بندہ مریض ہو. اردو میں دو لفظ بیمار ہوتے اور ہیں, بیماری دونوں میں فرق ہے نا بھائی. بیمار سکھ بیماری, اور وہ مریض ہے, یہ دونوں اردو کے بھی لفظ ہیں, دو ڈیفرنٹ چلو لفظ ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ جو چلو مریض ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ بتاؤ. مریض بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہو گیا بھائی, آپ نے جواب دیا, ٹھیک ہے. چلیں, بڑی مہربانی آپ کی. تو ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا, وہ بیمار پڑ گیا, ہاں یا نہ؟ ہاں جی بیمار پڑ گیا. مجھے بتائیں ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے سالا؟ ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے یہ بتائیں گے؟ اب پھر وہی سوال نا, وہی تو پوچھ رہا ہوں, ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے تو نہ بتائیں, کہتے مجھے نہیں پتا کہ کون پڑتا ہے. مجھے نہیں معلوم یار اس طرح باتیں وہ کرنا. دھنیہ واد ہو گئے آپ کے. ساحل بھائی آگے چلیں یار, چلو آگے بڑھو. آگے بڑھتے ہیں. بھائی یہاں پہ آپ لے کے گئے تھے مجھے ایویں بلا وجہ, ایویں ٹائم ویسٹ یاد. یار ٹائم ویسٹ یاد نہ کرے رہے یار, اصل مدے میں بیٹھا ہوا تھا میں, ایسے ہی ٹائم ویسٹ یاد کر رہے ہیں. آگے چلے. وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسا اور کہنے لگا تم کھاتے کیوں نہیں ہو. اچھا اسے جو 90 نمبر آیت ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ سورۃ الصافات میں 90 نمبر آیت ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ اس سے پھر گئے پیٹ پھیر کے, وہ لوگ چلے گئے, اسے دور ہو گئے. اچھا تو اسی وقت سورۃ انبیاء کی جو آیت ہے 57 نمبر, اسی وقت کہا کہ ان کی اسی وقت. اچھا جی یہاں سے 57 نمبر آیت میں آنا ہے, اتاٹی خیر ہو جائے. وہ جب منہ پھیر کے چلے گئے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ضرور چال چلوں گا, میں بیمار ہوں سلا, جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو ان کے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا. صحیح کہہ رہے ہیں جی. لے ساحل صاحب,
اب آپ اپنا نوٹ پیڈ لیں ساحل صاحب, سب سے پہلے جو نمبر 3 پہ لکھا ہے اسے نمبر 1 کر دیں, یہ 57 کو نمبر 1 کر دیں, ہاں اس کو نمبر 1 کر دیں, اب یہ 91 بن کو ہو گئی, نمبر 2 کر دیں. یہ بھی اگری کر رہے ہیں کیا؟ جی سر, وہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھ پڑھ کے چینج کر رہے ہیں نا سر, رن ٹائم چینج ہو رہی ہے نبی کی طرح, ان کے اوپر بھی نبوت آ رہی ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے چینج کرو یار, لاجک چینج ہو رہی ہے یہاں پہ, چینج کرو. اوکے, اور ابھی یہ پہلا 92 ہو کو گیا, 3, یہ دوسرا ہو گیا, 92 کو کرتے ہیں 3. یہ 3 ہو گیا. ہاں اب ٹھیک ہے سر, جی جی پڑھیے آپ. اب ٹھیک ہے. ہاں تو ان آیاتوں کو بھائی لیا کرو جو کہا, اس آیاتوں کو لینا چاہیے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں سورۃ اچھا, اب اس کے بعد آتا ہے چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 58. تو آپ نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے بت کے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر آپ رک جاؤ. رک گئے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا, کن لوگوں انہوں کو, نے کہا یہ یہ جن کا کون سی آیت بت پڑھ رہے ہو؟ یہ سورۃ انبیاء کی 59 نمبر آیت. انبیاء کی 59 پڑھ رہے ہو, ایک سیکنڈ, انبیاء کی 59 پڑھ رہے ہو. ہاں جی 59 تو 58 کہاں ہے؟ اب تو پہلے پڑھ لیا 58 تو پڑھ لو. بھائی, ہم نے تو پڑھا جب اس کا بتوں کو ہاں ٹکڑے تو ٹکڑے کر دیا 58 کو تو کہاں پھر رکھنا ہے, 58 کو کہاں رکھنا ہے, نمبر 4 پہ. ایک سیکنڈ بھائی, آپ قرآن کریم کے اندر اسے نہیں کر سکتے ہو, لیکن اندازے کے بھائی میں مطابق مکس کر رہا ہوں نا, 58 کو نمبر 4 پہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ رکھو, آپ کا مرضی ہے. ساحل صاحب 58 کو نمبر 4 پہ رکھیں, 58 کو نمبر 4 پہ رکھیں. اوکے, اب ایک سیکنڈ 50, ایک سیکنڈ, پھر ہاں چینج ایک کرنا ہے. یہ سیکنڈ, تب پھر رکھیں چینج گے کرنا جب یہ تب رکھیں گے کہ سورۃ صافات کی جو 93 نمبر آیت کے بعد رکھیں گے نا. ہے. فراغ 93 کے بعد علیہ رکھیں گے سر, 93 کو 4 کرتے ہیں, 58 کو 5 کر دیں. 93 کو 4 کروں, 93 کو 4 کریں, ہاں 58 کو اور 5 کر دیں. باپ رے باپ, کتنے بار اس نے چینج کیا بھائی. اوکے, اب کون سی آیت پڑھنی ہے بھائی؟ نہیں آپ پڑھیے, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کیا نہیں کرنا ہے بھائی, اب آپ آپ بتائیں گے کون سی آیت آگے پڑھنی ہے اس کے بعد. میرے سمجھ میں تو آ گیا بھائی. ارے ہم کو بھائی بھی اب آپ سمجھا نے دو. ہم کو سمجھا دینا اگلی آیت کون سی پڑھنی ہے. بھائی یہ سمپل آیاتی ہے, لیکن آپ لوگوں مذاق اڑا رہے ہو, سمجھ میں بھائی نہیں. میں نے آرگنائز کرتے ہیں بھائی, آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آرگنائز کرتے ہیں. اب اگلی آیت کون سی پڑھوں؟ آپ دیکھو سورۃ الصافات کی جو 93 نمبر آیت ہے, فراغ علیہم ضربا بالیمین, جی کہ اس نے شروع کیا ان کے اوپر, ان کو مارا. جی, پھر آپ فجعلہم جذاذا, وہ کہاں ڈالنا ہے, پھر ابھی تو بہت برا پسنے والا ہے وقاص بھائی ہمارا. نہیں یہی تو پھنسنے کی گیم بات ہے نہیں بھائی, ہے. یہی تو کہا تھا, یہ مکس نہیں کر سکتا. 93 کے بعد کون سی پڑھنی ہے؟ 93 کی بعد پھر ان لوگ جب ان کو مارا, 93 سورۃ الصافات کی, پھر سورۃ انبیاء کی 58 نمبر رکھو. اور رکھ دی, وہ 4 کے بعد 5 رکھ دی. اب اگلی آیت کون سی رکھنی ہے؟ اچھا, پھر ان لوگوں کو پتہ چلا 59 نمبر آیات ہے سورۃ انبیاء کی. سورہ انبیاء کی 59 نمبر آیت رکھیں ساحل بھائی, نیچے لائن میں لکھیں 59 نمبر آیت, اس پہ ہاں لکھیں 59 نمبر آیت رکھیں سورہ انبیاء والی سائڈ پہ. وہ 59, ہاں چلا اٹھے, وہ چیخ اٹھے, وہ چلا اٹھے وہ کہ چیخ کس اٹھے. نے, ہاں وہ چیخ اٹھے, کس نے کیا ہے ہمارے گاڈز کے ساتھ. یہ 6 نمبر پہ رکھنا ہے کیا؟ یہ 6 نمبر پہ رکھنا ہے. کس نے کیا ہے, وہ چلا اٹھے, کس نے کیا ہے ہمارے گاڈز کے ساتھ, جس نے بھی کیا وہ بہت ظالم ہے سالا. ارے قرآن کے باہر کون سی رکھنا ہے, یہ ان سے پوچھ لو, نہیں جاتے جاتے پوچھنا قرآن کے باہر کون سی آیت رکھنی ہے. وہ چیخ اٹھے کہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. ہاں اور اسے آگے کیا ڈیش ہے؟ ڈیش ڈال کے موسٹ امپورٹنٹ چیز لکھیں اینڈ میں, یقیناً وہ بہت ظالم ہے, ڈیفینیٹلی وہ بہت ظالم ہے. یہ اسی آیت میں ہے کیا؟ ہاں اسی آیت میں ڈیش ڈیش ڈالیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں اسی لیے اس کو سٹار رکھوا رہا ہوں. یقیناً وہ بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے. جی بھائی جان, یہ 59 پڑھ لی, اب کون سی پڑھنی ہے؟
60 بھی پڑھ لو. 60 بھی پڑھ لی ہے سر اس کے بعد. اوکے 60 بھی پڑھ لیں اس کو جی. 7 یہ نمبر نمبر 7 رکھے. کچھ لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے جو پٹھی سیدھی باتیں کرتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم ہے. ہاں سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے سر؟ ایک 61 بھی رکھو نا. 61 بھی اور رکھیں. 61 بھی رکھتے یہ ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹماٹر کے ساتھ دھنیا دے رہا ہے. 61 بھی پڑھے سر. 8 نمبر کی آیت پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ وہ سب کے سامنے گواہی دے. کیا کہا لوگوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ وہ سب کے سامنے ٹیسٹیفائی کرے. ہاں گواہی دے. سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اچھا پھر 94 سورۃ الصافات کی فاقبلوا اچھا اس کے بعد الیہ. 94 64 کے بعد 94 پڑھنی ہے ساحل بھائی. اب آ جائیں 90 دوسری سائڈ نمبر. پہ. 94 پہ آ جائیں. ہاں 94 کہتی ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. جی سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اچھا پھر 62 سورۃ انبیاء کی قالوا ان لوگوں نے پوچھا. واپس سورہ انبیاء پہ چلے جائیں ساحل بھائی. یار یہ 62 کتنی محنت کرا رہا ہے وکاس بھائی. 62 ہاں انہوں نے پوچھا ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سب کیا ہے. سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ پھر 63 بھی پڑھنا ہے. قال بل 63 بھی فعلہ. پڑھ لیں جی. ابراہیم نے کہا, آپ نے جواب دیا, سوری 11 نمبر, آپ نے جواب دیا بڑے سے پوچھ لو. ہاں دیا. بڑے سے پوچھ لو. ہاں پھر آگے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ 64 بھی رکھنا ہے ساتھ میں. 64 بھی رکھ لیں ساحل صاحب. یہ دیکھو یہ پوری میرے خیال سے یہ وکاس کو وہی آئی ہے اس ترتیب میں جانا ہے کر کے. سر وہی چل رہی ہے. پھر انہوں نے اندر ہی اندر سوچا, یعنی خود ہی پھر سوچا, پھر انہوں نے خود سوچا ہاں یقیناً تم ہی گندے بندے ہو, تم ہی ظالم ہو. یقیناً تم ہی ظالم ہو. اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے وکاس صاحب؟ پھر اگلی آیت بھی ساتھ میں رکھنا 65 نمبر 65. اگلی آیت بھی رکھتے ہیں ساحل صاحب. 65 نمبر بھی رکھتے ہیں. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے, تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے ہیں. Then they پھر وہ reversed اپنے themselves. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے. کون اوندے کر دیے گئے بھائی؟ بھائی ان لوگوں نے سر نیچی کرا ہے, ایسے سر نیچی کر کے اچھا جی, سوچا. سر نیچے کرا جی. لوگوں نے سر نیچے کر لیا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں گے. اوکے مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا, اور وہ چپ کر گئے نا. آگے 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 تو ان لوگوں نے سر نیچی کرا کہ ہم بھوتوں کے ساتھ آگے کیسے کون بات سی کر پڑھنی سکتے ہے؟ ہیں. آگے کون سی پڑھنی ہے؟ اچھا تو 66 بھی پڑھ لینا ساتھ میں. اب کون سی 66 بھی پڑھ لیں؟ 66 بھی پڑھ لیں جی. 66 پڑھ لیں جناب. ابراہیم نے 94 کہا 94 کرائنگ ان دی اپنا کیا بولتے ہیں کرائنگ ان دی کارنر. میرا نمبر کبھی آئے گا؟ ہاں پتہ نہیں کب آئے گا بیچارہ. ابراہیم نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کا عبادت کرتے ہو. آگے سر اچھا ان لوگوں کی 95 سورۃ صافات کے ساتھ میں ان لوگوں اب کی کیا کروں؟ عبادت کرتے ہو کیا؟ ہاں عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیں, کافی ہے. اب کون سی نہیں, پڑھنی ہے سر؟ سورۃ صافات کی 95. ارے اب نمبر آ 95 گیا پہ چلے صاحب. جائیں جی. اب 95 پہ چلے جائیں. 95 پہ چلے جائیں. ہاں اس نے یہ کہا ہے کیا تم انہیں پوچھتے جنہیں 15. تم خود تراشتے ہو؟ کیا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ تم خود تراشتے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی اب کون سی پڑھنی ہے؟ یہی آیت پر 67 سورۃ انبیاء کی. اب ابھی 67 پہ چلے جائیں. واپس سائل سے واپس آ جائیں جی. 67 پہ آ جائیں. 67 کیا ہے؟ تف ہے تم پہ.
تم نے اللہ کو چھوڑ کے تف تھو ہے تم پہ, تف ہے تم پہ, تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پوچھتے ہو. ہاں جی, اب کون سی پڑھنی ہے سر؟ اچھا ساتھ میں 96 سورۃ صافات کی بھی ساتھ ملائیے. اب 96 صاحب واپس 96 پہ آ جائیں. 96 پہ آ جائیں. کیا زگزیگ چل رہا بھائی. جب کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں. آگے اچھا جس کو تم بناتے ہو. اچھا سورۃ انبیاء کی 68 اور صافات کی 97 دونوں ایک, ان لوگوں کا بھی جواب سنیں, دونوں ایک ہی کلمہ ہے. نہیں ایک ہی نہیں, دونوں میں سے پہلی کون سی پڑھوں گا؟ آج جو بھی پڑھ لیں دونوں کو ساتھ ملا لینا ہے. ساتھ ملانا ہے. ساحل صاحب پہلے 67 لکھتے ہیں, 68 لکھتے ہیں, 68 لکھتے ہیں اس سائڈ کی. انہوں نے کہا جلا دو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. پہلی 97 لکھو سورۃ صافات کی, کیونکہ ان لوگ کے ان کے لیے ایک ساحل صاحب پہلے 97 لکھتے ہیں جی, پہلے 97 لکھتے ہیں جی, چھوڑیں جی, پہلے 97 لکھتے ہیں. 97 انہوں نے کہا کیا, ایک عمارت بناؤ پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو. شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو. اب آ جائیں جناب, ادھر آ جائیں 68 پہ. انہوں نے کہا جلا دو اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی, ہیلپ یور گاڈس اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو. آگے سر کون سی پڑھنی ہے؟ ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. واہ بھائی واہ. ان دا مین ٹائم بھوشن چودھری صاحب نے 5 ممبرشپ کی ہیں. بھوشن چودھری صاحب بہت بہت دھنیہ واد آپ کے. کاش اتنی محنت اگر اللہ ہی کر لیے ہوتے تو بیچارہ وکاس کا آج اتنا دماغ نہیں جاتا. ساحل صاحب بہت مزیدار گیم ہو رہی ہے یہ, میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ والی گیم دیکھی ہے. بائی دا وے ویری امپورٹنٹ گیم ہو رہی ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ 69 سورۃ انبیاء کی 69 پڑھنی ہے جی. اس کے بعد اوکے جی 69 پڑھنی ہے. ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اچھا 98 اور 70 آیت جو ہے دونوں سیم ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. سورۃ صافات میں لکھا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. دونوں سیم. یہاں پر کون سا لکھنا ہے وہ بولو, جو بھی لکھنا ہے لکھنا, دونوں سیم ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں 70ویں آیت اور 98ویں آیت دونوں سیم ہے. یہاں تک سٹوری پہنچنا ہے, دونوں سیم. اوکے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا اور وَأَرَادُوا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ کے مطابق؟ نہیں ہے, لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ فَأَرَادُوا کی یہ یہاں پر پا آیا پہلے, فَأَرَادُوا پا سببیہ ہے. ان لوگوں نے ارادہ کیا بھی ابراہیم علیہ السلام کے قیدن چال چلانے کے لیے, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ بس ہم نے ان کا جو چال تھا نیچے کرایا. سر دیکھیں فَأَرَادُوا میں اور وَأَرَادُوا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ارے ہے بھائی, یہ گرامر کی حساب ہے, اتنے ٹائم لگے گا یار. اوکے گرامر کے حساب سے کیا فرق ہے فا میں اور وا میں؟ یہاں پر جو ہے وہ ارادو یہ واو عاطفہ ہے. سر جی فا میں اور وا میں فرق کیا ہے؟ مطلب ایک سیکنڈ, یہ گرامر کے حساب میں نے کہا پا سببیہ بھی ہوتا ہے, پا قسم بھی ہوتا ہے. میں نے ان دونوں میں سے کون سی آیت پہلے پڑھنی ہے؟ ایک میں اسفلین ہے, الاسفلین ہے, دوسری میں الاسخرین ہے. کون سی پہلے پڑھنی ہے کون سی بعد میں پڑھنی ہے؟ ڈفرنٹ آیتیں ہیں, سیم نہیں ہے, کاپی پیسٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ جی میں ایک سیکنڈ رکا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا اور سورۃ انبیاء میں لکھے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, یہاں تک دونوں صحیح ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ یہ بھی دونوں سیم ہے. سورۃ یہ صافات میں اسفلین لکھا ہے یا فالأخسرین لکھا ہے. اسفلین کا مطلب ہے ہم نے اس کو نیچے کرایا,
यहाँ पर अक्सरी ने उसको खसारे में खसारा हो गया, इतना फर्क इन नहीं है। दोनों में से कौन सी पहले पढ़नी है कौन सी बाद में पढ़नी है ये बताएं भाई। आप नई तरीके से कुरान पढ़ा रहे हैं तो आप बताएंगे ना कौन सा पहले पढ़ना है कौन सा बाद में। अरे यार आप जो जैसा पढ़ना है वैसा ही पढ़ो। अब मुझे बताइए इसमें क्या फर्क है। ओके आपने जब किसको पहले पढ़ना है किसको बाद में, 21वीं आयत कौन सी पढ़नी है और 22वीं आयत कौन सी पढ़नी है वो बताएं। अब मुझे मालूम है तुम क्या तावीलात करते हो ये वो, अब मुझे आपने जो लिखा है इसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। सर जी अभी आखिरी अभी तो 4 आयतें हो रहा है भाई, अगली बताएं 21 पे कौन सी पढ़नी है, 20 पे कौन सी 22 पे कौन सी पढ़नी है। ठीक है भाई, मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया। बेटा बैटरी डाउन होना ही होता है जिस वक्त एडम सीकर खड़े के सामने खड़े होते हैं, पढ़ो आप पढ़ो के बताओ बैटरी डाउन हो जाता है। मुझे बताओ आप 21वीं पे किसने पढ़ना है और 22वीं पे किसको पढ़ना है। साहिल साहब ये बैटरी पता है क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगी। अभी इसने बहुत गेम बनाई है, बहुत गेम बनाई है, इसमें भी पंगे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको पंगे क्या है। लेकिन यहाँ पे पंगा 100% खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पास दोनों आयतें सिर्फ और सिर्फ 20% के डिफरेंस के साथ है, आप दोनों को 19-20 में कर ही नहीं सकते। गेम खत्म हो गई है इसकी, इसलिए बैटरी डाउन हो गई है, वरना बैटरी अगले 2 घंटे तक चलती रहती। ऐसा समझ रहे हैं आप बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये खत्म हो गया बैटरी इनका, टाटा बाय बाय। हाँ बैटरी डाउन इसी वजह से हुई है कि यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है। यहाँ पे दोनों आयतें ये डाल ही नहीं सकता सीक्वेंस में। अच्छा अगर मैं इसकी ये हुज्जत भी लूं एज इट इज, जो कि हुज्जत गलत है इसकी, दिस इज नॉट हाउ कुरान इज रिटन, अगर इसकी ये हुज्जत भी ले लें तो आप देखिए कि कुरान की सीक्वेंस बनाने वाला कितना उल्लू का पट्ठा था। ऐसा समझ रहे हैं आप बात को कि ये सीक्वेंस इन लोगों को बनाना पड़ रहा है आज देख देख के। लेकिन अगर आप इसको भी देखें, सर ऊपर चले जाएं, लेट्स लुक इनटू दिस, लेट्स लुक हाउ स्टूपिड इट इज। जाऊं ऊपर? हाँ हाँ जाए, वो चला गया भाग गया।